السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الایمان کا باب نمبر 5 صفحہ نمبر 84 ہے، انشاءاللہ آج اس پر گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باب اطعام الطعام من الاسلام۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ کھانا کھلانا اسلام کے کاموں میں سے اسلام کا حصہ ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کا تذکرہ پچھلے سبقوں میں بڑی تفصیل سے گزرا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ ان دونوں سے، باپ بیٹے سے راضی ہو، کیونکہ دونوں صحابی تھے۔ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر؟ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی کون سا اسلام میں کام کرنا افضل اور بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام کہو جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے، دونوں کو سلام کرو۔ ہمارے آج کے اس سبق میں جہاں کھانا کھلانے کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، ایک بات غور طلب جو ہمیشہ سمجھنی چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے۔ یہی سوال پچھلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، یہی سوال اس حدیث میں دہرایا گیا۔ آنے والے سائل مختلف وقتوں میں آ کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جواب مختلف دیتے ہیں۔ پہلے سوال پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، افضل اور خیر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ اور زبان کو روک کے رکھو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو اذیت نہ دینا، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سلامتی والے ہوں تو اس آدمی کا اسلام، دین، ایمان بہترین حالت میں ہے۔ اور یہاں سائل کو جواب اور دیا گیا،
اسی طرح احادیث میں یا علماء کے آپ واضح سنتے ہیں تو بیان کوئی کرتا ہے کہ افضل عمل یہ ہے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے، دوسرا آدمی حدیث بیان کرتا ہے افضل عمل یہ ہے کہ جہاد کیا جائے، تیسرا آ کے کچھ اور بیان کرتا ہے، تو وہ کسی کو کسی چیز کا حوالہ دے کر، حدیث کا حوالہ دے کر کسی چیز کو افضل قرار دیتا ہے۔ تو یہ ایک سوال اور جواب مختلف ہونے یا ایک چیز کا انداز اختیار کرتے ہوئے کئی چیزوں کو بیان کر دینا، یہ آپس میں ٹکراؤ نہیں، تعارض نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کیا بن گیا، ایک حدیث میں کیا آیا ہے دوسری میں کیا آیا ہے، تو اس کا مطلب دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے، آپ کی تعلیم میں تربیت کا پہلو ہوتا تھا، تو جس طرح تربیت کا پہلو مریض کا علاج کرنے والا ایک معالج سامنے رکھتا ہے، اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اس کو کتنی ڈوز چاہیے، دوسرے کو اور بیان کرتا ہے، کسی اور کو اور بیان کرتا ہے، اسی طرح تربیت کا عمل بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح کا سائل ہو، جس طرح کی اسے ضرورت ہو، اسی طرح کا علاج اسے فراہم کیا جائے۔ مثلا ایک ایسا آدمی آیا ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں، اس کو یہ بتانا کہ کھانا کھلاؤ تو وہ کہے گا اس دین پر عمل کیا کرنا۔ اب سائل کی حالت کو جواب دیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مد نظر رکھتے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو کیا بتانا چاہیے، اس کی زندگی میں نقص کہاں ہے کہ ادھر توجہ دی جائے تاکہ زندگی میں اس کا کردار اعلیٰ ہو جائے اور وہ نقص ختم ہو جائے۔ اس لیے بسا اوقات ایک ہی قسم کے سوال ہوتے ہیں اور اس کا جواب مختلف ہوتے ہیں سائل کی وجہ سے، یا ایک اور علمی جواب کچھ علماء دیتے ہیں۔ دیکھو، الاسلام بضع و سبعون شعبہ، اسلام کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اعلیٰ سب سے اونچی کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، و ادناہا اور سب سے نیچی کم تر اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ تو اسلام کے اعمال کے درمیان یہ بہت تفاوت ہے، بہت درجات ہیں، ایک اوپر درجے والا افضل ہے تو اس کے ساتھ بھی جو اس کے نیچے ہے وہ بھی افضل ہے، اس سے نیچے بھی افضل ہے، اور اس گروپ کے اندر کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو ساری افضل ہوتی ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ افضل کام کون سے ہیں، وہ نمبر 1 بتا دے، نمبر 2 بتا دے، نمبر 3 بتا دے، تو اس کا جواب درست ہوتا ہے، وہ صحیح جواب دیتا ہے، کیونکہ افضل کے گروپ میں سب سے اونچا درجہ اس کا ہے۔ یا دوسروں کے مقابلے میں، یعنی پتھر رسے سے ہٹانے کے مقابلے میں کوئی اور کام وہ بہت اونچا ہے، اس سے تو بہت 70 درجے ہیں، اور 70 کا عدد بھی متعین نہیں، بلکہ یہ ایک چیز کو کثرت کے ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اور یار 70 بار کیا تینا، تو وہ کچھ 70 بار گن کے کہتا نہیں ہے، معنی یہ ہے کئی بار کہا ہے۔ تو اسلام کے کام جو فضیلت والے ہیں وہ بہت ہیں، جیسی کسی سائل کی ضرورت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی اسی طرح کر دیتے تھے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ یہ لوگوں کو اذیت دینے والا یا ایسے معاشرے میں رہتا ہے جس میں اذیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اسلام ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ کھانا کھلانا
اور جانتے نہ جانتے پہچانتے کو سلام کرنا، دو کام یہاں بتائے۔ کھانا کھلانا یہ بہترین عمل ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے اپنے ابرار بندوں کی صفت بیان کی ہے قرآن پاک میں۔ ہم جمعے کے دن یہ سورہ دہر سنتے ہیں تو اس میں ہے کہ ابرار کی علامت یہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں رکھے گا وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یتیمن و اسیرن و اسیرا، وہ کیسے بھی ہوں ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ تو کھانا کھلانا عمل بہت پسندیدہ ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے تھے ان میں مہمان نوازی کا ذکر تھا، اور مہمان نوازی میں بھی یہ کھانا کھلانے والی صفت آپ کے اندر موجود تھی کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے کھانا پیش کرتے، اگر وہاں نہ ہوتا تو پھر کسی صحابی کو موقع ملتا مہمانی اور ضیافت کا، پہلے آپ خود اپنے گھر سے ضیافت کرتے اور کھانا کھلانے کی کوشش کرتے۔ یہ کھانا کھلانے والا عمل بہترین ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودی عالم تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن خالص ایمان دل والے تھے، تعصب نہیں تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی تو چہرہ ہی دیکھ کے دل گواہی دے گیا بھی یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، چہرے ہی کوئی دیکھ کے کہا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو اس سے بات سنی تو اس نے اور دل صاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا اطعم الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بالسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء میں ٹھہرے تھے، مدینہ بھی داخل نہیں ہوئے تھے، تو آپ کی مجلس میں گئے عبداللہ بن سلام، تو انہوں نے وہاں یہ آپ کا جو بیان سنا۔ آپ فرما رہے ہیں ایک تو السلام علیکم عام کہہ دو، عام کرو اسے، افشوا السلام، اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام لوگ سوئے ہوں رات کو اٹھ کے نماز پڑھو، تدخلوا جنت ربکم بسلام سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت مل جائے گی۔ تو یہ صفت ان صفتوں میں سے ہے جو اصحاب جنت کی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ذرا ان کا بھی جائزہ لیں جو اللہ معاف فرمائے، جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے، یا اصحاب جہنم، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنمی کیوں بنے؟ تو اس وقت کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جرم ہمارے یہ ہیں کہ ایک تو بے نماز تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بیٹھے گپیں مارتے رہتے تھے، حتیٰ کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ قیامت کا دل میں کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا، وہ جا ہی نہیں، پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی، قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ ہمارے جرم ہم کو جہنم میں لے کے آئے ہیں۔ جنت میں جانے کا اسباب اطعام الطعام، جہنم میں جانے کے اسباب میں سے مسکینوں کو ان کی قدر نہ کرنا، ان کو کھانا نہ کھلانا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ اور دوسرا، سلام کہنے میں اللہ کی رضا مقدم ہونی چاہیے،
وہ یہ چھوٹا ہے بڑا ہے جان ہے پہچان ہے یا نہیں جان پہچان، سب کو سلامتی کی یہ دعا دو کہ السلام علیکم، اللہ تم کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور اگر بڑھو کہ اور کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مکمل کرو تو کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیوں کا بھی ڈھیر سارا خزانہ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا، لیکن یہ سلام دعا کی نیت سے، دوسرے کو دعا کی نیت سے کہو، اس کی بڑی برکت ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ اپنے جاننے پہچاننے والوں کو تو سلام کہہ لو گے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر نہ سلام کہا تو وہ کہے گا یا تو سلام ہی نہیں کیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ سلام ہر مسلمان کا حق ہے، تو اگر جان پہچان نہیں تو اس کو کیوں نہیں سلام پیش کیا جاتا۔ اسی طرح اسلام نے کیٹیگری بنائی ہیں، اس میں یہ کہا اگر کوئی کئی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو کوئی باہر سے آیا ہے تو باہر سے آنے والا ان کو سلام کہے چھوٹا ہے بڑا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، باہر سے آنے والا سلام کہے۔ گزرگاہ ہے تھوڑے ہیں، آگے وہ ایک گروہ زیادہ ہے تو جو تھوڑے ہیں وہ کم کو زیادہ کو سلام پیش کرے۔ اب ہمارے دیکھنے میں یہ ہے، ہم جائیں گے چوکی دار گیٹ پر بیٹھا ہوگا تو سمجھیں گے کہ میں نے اس کو سلام کیا تو اس میں تو میری انسلٹ ہوگی کہ میں ایک مالک ہوں اور وہ میرا نوکر ہے، میں نوکر کو سلام کروں، بلکہ وہ کہے گا دور دے کے فلاں صاحب السلام علیکم، اور پھر آگے جواب دینے کی توفیق نہیں ملتی۔ حالانکہ جواب دینا اکثر علماء نے لکھا ہے لازم ہے، فرض ہے۔ جب اس نے سلام کہا ہے اچھا، یہ تکبر اس سے ٹوٹتا ہے۔ البادی بالسلام بری من الکبری، جو سلام کرنے میں پہل کرنے والا ہے وہ ایک اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنے والا ہے، اس کا دل تکبر سے بری لگتا ہے۔ اس لیے الا من عرفت او من لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور دوسرے کو بھی سلام کہو۔ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے اگر بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کرے تو جس محبت سے چھوٹا جواب دیتا ہے اپنے ہمسر اور برابر اس طرح کی قدر نہیں کرتے، اس طرح کی قدر نہیں کرتے۔ چھوٹے کو بڑا آدمی سلام پیش کرے تو جو چھوٹے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور قدر پیدا ہوتی ہے، وہ آپس میں سلام کرنے سے وہ اس کا برابری کی چوٹ پر کہ وہ یہ تو دین کا تو آپ نے مجھے بڑا کہا تو میں نے آپ کو کہہ دیا، یہ تو اس اعتبار سے ہے، تو اس کی وہ تعظیم نہیں ہوتی۔ اس لیے السلام علیکم کہنے کی روح میں یہ بات کہ جس کو جانو پہچانو اس کو بھی سلام کہو، جس سے جان پہچان نہیں اس کو بھی سلام کہو۔ اس کے چند ایک مسائل اور ابھی لے اختصار سے، اصل یہ دعا ہے تو دعا زبان سے دینی چاہیے، یہ کسی کو ہاتھ سے اس طرح کر دینا یا سلوٹ مار دینا یہ سلام نہیں ہے، یہ سلام نہیں ہے۔ اور سلام کا جواب بھی آپ نے ہاتھ اٹھا دیا تو اسلام کا جواب بھی نہیں ہے۔ ہاں کسی ایسی جگہ پر کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس نے اونچی آواز سے سلام کہی، آپ کو پہنچ گئی، یا آپ اس پر سلام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی آواز وہاں نہیں جا سکتی، تو آپ اس کو السلام علیکم، یعنی ساتھ یہ کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے، اپنی زبان بھی استعمال کرے اور ہاتھ بھی استعمال کرے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے میرا فلاں ساتھی سلام کہہ رہا ہے، تاکہ وہ بھی جواب دے دے۔ اسی طرح یہ سلام مسلمانوں کا عطیہ ہے، مسلمانوں کا تحفہ ہے۔ غیر مسلم ہوں یقینی طور پر اور اکیلے ہوں
وہاں مسلمان نہ ہوں تو ان کو سلام کہنے کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، ان کو سلام کہنے کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، یعنی مسلمان اس پہل نہ کرے اس کو سلام کہنے کی۔ جواب دینے میں علماء کہتے ہیں کہ کوئی یہودی سلام صحیح نہیں کہتے تھے، زبان کو ایج پیش کرتے تھے، اس لیے فرمایا تم صرف اتنا کہو علیکم یا علیکہ، جو تم نے کہا ہے وہ تیرے اوپر ہو، اگر سلام کا ہے تو سلامتی ہو تیرے پر، اگر کوئی بد دعا کا کلمہ کہا ہے جیسے یہودی شیطان کرتے تھے تو وہ بد دعا تیرے اوپر ہو، جو تو نے مجھے کہا ہے وہ تیرے اوپر ہو، علیکہ۔ اس لیے جہاں جس معاشرے میں مسلمان اور غیر مسلمان اکٹھے ہوں، وہاں عیسائی بھی ہیں یا یہودی بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، خواہ مسلمان تھوڑے ہی کیوں نہیں، وہاں آپ کی نیت میں اپنے مسلمان بھائی ہیں ان کو سلام کرو گے تو اپنی نیت کے مطابق آپ کا سلام ان کو کہنا، ابتداً کہنا صحیح ہوگا، درست ہوگا، کیونکہ اپنے مسلمان بھائی کو آپ نے سلام کیا ہے۔ بھئی یہ کوئی آدمی کہے کہ یہ تعصب ہے کہ مسلمانوں کو سلام کہو دوسروں کو نہ کہو، ایسا نہیں۔ ہر دین کی یا ہر چیز کی یا ہر سوسائٹی کی اپنے امتیازات ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمدہ تحفہ دیا ہے مسلمانوں کو، یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک خاص تحفہ ہے، اور اللہ نے جس طرح اور انعام کیے ہیں اسی طرح یہ بھی انعام ہے، آپ کی بھی اس انعام کے حقدار مان سکتے ہیں، اسلام کو قبول کریں، ٹھیک۔ اگر اس میں یہ بات کہی جائے کہ صرف مسلمانوں کو کہو تو یہ تعصب کی بنیاد نہیں، اس لیے کہ سلامتی کی دعا ہم یہ ایک تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، بابرکت ایک تحفہ ہے جو اللہ نے ہمارے مسلمانوں کو یہ عطا کیا ہے، جو یہ لینا چاہتا ہے مسلمان ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں واقعتاً ہی محبت سے سلام کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک بھی کرے، اور اللہ ہمیں کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعمال اسلام کے بہترین اعمال ہیں، جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ بہترین مسلمان ہے۔ فرائض نوافل کے ساتھ یہ عمل کرنے یہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔